اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم کے پیج نمبر 790 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی۔ پیج نمبر 791 سے آئیے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور ہماری گفتگو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ آج کی ہیڈنگ ہے امام کا دیدار۔ جناب شیخ طوسی مرحوم نے اپنی کتاب اعلام الورا میں ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے جنہیں امام کی زیارت یا امام کے معجزات دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان میں 13 افراد ہیں جو بغداد و کوفہ، اہواز، ہمدان، قم، رے، آذربائیجان اور نیشاپور میں امام علیہ السلام کے وکیل یا کارگزار تھے۔ امام 50 افراد بغداد، ہمدان، دیناوری، اصفہان، سیمر، قم، رے اور قزوین وغیرہ کے باشندے تھے۔ 14ویں صدی ہجری کے عظیم المرتبت عالم جناب حاجی محدث نوری نے اپنی معتبر کتاب مستدرک الوسائل اور نجم الثاقب میں ان افراد کے علاوہ جن کا تذکرہ طبرسی علیہ الرحمہ نے کیا ہے، اب ایسے 120 افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے یا انہیں معجزہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دونوں سعادتیں حاصل ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ایسے افراد ہو سکتے ہیں جنہیں یہ دونوں سعادتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ان افراد کے تذکرے اور حکایتیں الحمدللہ علماء کی کتابوں میں سند کے ساتھ مذکور ہے، چنانچہ وہ شخص جو ان کتابوں کے مصنفین کے حالات سے باخبر ہوں، ان کے تقوی، فضیلت اور عظمت سے واقف ہوں، ان حکایتوں کے تواتر کے بارے میں شک نہیں کر سکتا اور اسے اس بارے میں یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ تمام معجزات حضرت امام زمان کی جانب سے ظاہر ہوئے ہیں، اور اس بات کا احتمال نہیں دے سکتا کہ ان تمام واقعات کو بوقت گھڑ لیا گیا ہو، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو معجزات ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی اسی طرح پہنچے ہیں۔ بعض بزرگ علماء نے ان افراد کا نام اور داستانیں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے جنہیں غیبت کبریٰ میں امام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، یا بیداری یا خواب کے عالم میں امام کی کرامت اور معجزات دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کتابوں میں بحار الانوار طب قدیم کی 13ویں جلد اور طب جدید کی 51ویں جلد، دارالسلام اور حاجی نوری مرحوم نے اپنی کتاب نجم الثاقب کی 7ویں باب میں 100 حکایتیں نقل کی ہیں۔ آغاز میں تحریر فرمایا کہ حضرت کے جو معجزات اس باب میں ذکر کروں گا وہ بہت کافی ہے، ان میں اکثر کی اسناد بہت صحیح اور مستحکم ہے۔ اگر ان واقعات میں ذرا بھی غور کیا جائے تو سابقہ معجزات اور قدیم کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ان لوگوں حکایت نقل کرنے والوں کے بارے میں جس چیز کا خاص خیال رکھا ہے ان لوگوں کی صداقت، دیانت داری ہے۔ ہر سنی ہوئی بات نقل نہیں کروں گا۔ الحمدللہ سب امانت داری، صداقت اور اعتماد میں برابر کے شریک ہیں، ان میں اکثر بلند درجات اور صاحب کرامت ہیں۔ حاجی نوری کے بعد بھی لوگوں کو حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عظیم المرتبت عالم جناب لطف اللہ صافی مدظ اللہ العالی نے اپنی کتاب اصالت مہدویت میں چند واقعات نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ اختصار کے پیش نظر صرف ان معجزات کو نقل کر رہا ہوں جو ہمارے زمانے میں رونما ہوئے ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں بلند پایہ کتاب نجم الثاقب سے صرف ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ مزید واقعات کے لیے قارئین ذکر شدہ کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ بزرگ مرتبہ عالم علی بن عیسیٰ اربیلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مومنین کے ایک معتبر گروہ نے مجھے بتایا کہ حلہ میں ایک شخص تھا جس کو اسماعیل بن عیسیٰ بن حسن ہرقلی کہتے تھے۔ وہ ایک دیہات کا باشندہ تھا جس کو ہرقل کہتے تھے۔ میرے ہی زمانے میں اس کا انتقال ہوا مگر میری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ اس کے فرزند شمس الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں جوان تھا اس وقت میری بائیں ران میں ایک پھوڑا نکلا تھا جو ایک
مٹھی کے برابر تھا۔ ہر سال بہار کے موسم میں وہ پھٹ جاتا تھا اور خون و مواد بہتا تھا اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہلا گیا اور وہاں عالم جلیل رضی الدین علی بن طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا اور درد و علم کی داستان بیان کی۔ انہوں نے ہلا کے جراحوں کو بلایا، انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ پھوڑا رگ پر نکلا ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس ایک علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے، مگر اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں رگ نہ کٹ جائے، اور اگر رگ کٹ گئی تو اسماعیل کا زندہ رہنا مشکل ہے، ٹانگ کاٹنے سے خطرہ زیادہ ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سید بن طاؤس نے اسماعیل سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، کچھ دنوں بعد میں بغداد جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ چلنا، وہاں بغداد کے جراحوں کو دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو، اس کی کوئی دوا ہو۔ سید بغداد تشریف لائے، جراحوں کو بلایا، سب نے ایک زبان وہی بات کہی جو ہلے کے جراحوں نے کہی تھی، اور اس طرح معذرت خواہ ہوئے۔ یہ سن کر اسماعیل بہت زیادہ متاثر ہوئے اور نہایت غمگین ہوئے۔ سید نے ان سے کہا کہ اس نجاست اور کثافت جس میں تم مبتلا ہو، خدا تمہاری نماز اسی حالت میں قبول فرمائے گا اور اس درد و مصیبت پہ صبر کرنے پر اجر و ثواب ضرور دے گا۔ اسماعیل نے کہا جب صورتحال یہ ہے تو سوچتا ہوں سامرہ جاؤں، زیارت کروں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کروں اور انہی سے فریاد کروں۔ اسماعیل سامرہ چلے گئے۔ کشف الغمہ کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے ان کے فرزند کو بیان کرتے سنا کہ میں نے سنا کہ اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب میں اس نورانی مزار پر پہنچا، امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی۔ سرداب امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم میں ایک جگہ ہے، یہ امام کے گھر کا حصہ ہے، لوگوں نے یہاں بھی امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا گیا، وہاں رات بسر کی، ساری رات بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کرتا رہا، امام زمانہ سے فریاد کرتا رہا۔ صبح کو دریائے دجلہ گیا، کپڑے دھوئے اور غسل زیارت بجا لایا، لوٹا بھرا اور روضہ مطہر کی سمت روانہ ہوا۔ ایک بار اور زیارت کر لوں، ابھی قلعے کے نزدیک نہیں پہنچا تھا کہ دیکھا 4 سوار چلے آ رہے ہیں۔ اس روزے کے مضافات میں بعض شرفاء کے گھر تھے، میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ میرے نزدیک پہنچے دیکھا 2 جوان ہیں، دونوں تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، بڑی ہی پاکیزہ وضو قطع اور ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے تھے، تیسرا ایک شمشیر حمائل کیے ہوئے تھا اور چوتھا شخص مخصوص لباس پہنے ہوئے تھا، تحت الحنک باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ بوڑھا مرد اس کے دائیں جانب کھڑا ہوا تھا اور نیزہ زمین پر ٹیک دیا تھا۔ 2 جوان اس شخص کے بائیں جانب آ کھڑے ہوئے اور جو شخص مخصوص لباس پہنے ہوئے تھا وہ درمیان میں رہا۔ مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کل تم روانہ ہو جاؤ گے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ذرا نزدیک آؤ، دیکھو کیا چیز تم کو تکلیف دے رہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بادیہ نشی نجاست سے بہت زیادہ پرہیز نہیں کرتے ہیں، میں نے ابھی غسل کیا ہے اور لباس پاک کیا ہے، لباس ابھی تر ہے، اگر ان لوگوں کا ہاتھ نہ لگے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں ابھی اسی فکر میں غرق تھا کہ وہ جھکے اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور زخم پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس طرح دبایا کہ درد ہونے لگا، پھر وہ سیدھے ہو گئے اور زمین پر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اس مرد پیر نے کہا، یعنی بوڑھے آدمی نے کہا، اے اسماعیل تم ٹھیک ہو گئے؟ میں نے جواب میں کہا تم بھی کامیاب رہو، لیکن مجھے اس بات پر سخت تعجب تھا کہ یہ لوگ میرا نام کس طرح جانتے ہیں۔ وہی بوڑھا مرد جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے، اسی نے کہا یہ امام ہے۔ میں دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑا۔ امام علیہ السلام روانہ ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور گریہ و زاری کرنے لگا۔ امام نے فرمایا واپس جاؤ۔ عرض کیا میں آپ سے الگ نہیں رہ سکتا؟ پھر امام نے فرمایا واپس جاؤ، واپس جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی۔ اس وقت اس پیر مرد نے یعنی بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا اے اسماعیل تمہیں شرم نہیں آتی؟ 2 مرتبہ امام نے تجھ سے واپس جانے کو کہا مگر تم ان کی بات نہیں مانتے۔ یہ سن کر میں وہیں رک گیا۔ جب یہ لوگ مجھ سے چند قدم دور ہو گئے، پھر ایک مرتبہ امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم بغداد پہنچو گے تو مستنصر
تم کو بلائے گا، مستنصر تم کو بلائے گا اور تمہیں کچھ دے گا بھی، لیکن تم لینا نہیں، اور میرے فرزند رضی سے کہنا کہ تمہارے بارے میں علی بن عوض کو لکھیں، میں نے ان سے تمہاری سفارش کر دی ہے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں دے دیں گے۔ میں وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ یہ لوگ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ افسوس کرتا رہا، دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ بعد میں روضہ اقدس کی طرف آیا، لوگوں نے مجھے دیکھ کر کہا تمہاری حالت بدلی ہوئی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو۔ لوگوں نے کہا کس سے تکرار ہو گئی؟ کہا نہیں وہاں تو۔ ہاں یہ بتاؤ کہ کچھ سوار ادھر گزرے ہیں اور ان کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ شرفا ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں سے ایک امام ہے۔ لوگوں نے کہا وہ پیر مرد جو مخصوص لباس پہنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا وہ شخص جو مخصوص لباس پہنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم نے اپنا زخم ان کو دکھایا؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے اس کو دبایا اور درد ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے ران سے پٹی کھولی، وہاں زخم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ کر خود بہت زیادہ پریشان ہوا۔ دوسری ران کھولی، وہاں بھی کوئی تکلیف اور نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں نے مجھ پر ہجوم کر دیا، میرا لباس تار تار کر دیا۔ اگر وہاں کہ لوگ مجھے نہ پہچانتے تو اس بھیڑ میں پامال ہو جاتا۔ فریاد و فغاں کی آوازیں اس شخص تک پہنچی جو بین الشہرین کا نگراں تھا۔ وہ آیا اور اس نے سارا واقعہ سنا اور چلا گیا تاکہ اس واقعے سے مرکز کو مطلع کر سکے۔ میں نے رات وہیں بسر کی۔ لوگ مجھے رخصت کرنے آئے اور 2 افراد کو میرے ہمراہ کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح بغداد پہنچا، دیکھا پل پر کافی لوگ جمع ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس سے اس کا نام و نسب پوچھ رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے اور انہوں نے میرا نام و نسب دریافت کیا تو پھر سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور دوبارہ جو لباس پہنا تھا اس کو بھی لوگوں نے پارا پارا کر دیا۔ اس طرح لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے کہ نزدیک تا روح بدن سے نکل جائے۔ اتنے میں سید رضی الدین ایک جماعت کے ہمراہ وہاں پہنچے، لوگوں کو مجھ سے دور کیا۔ بین الشہرین کے نگراں نے واقعے سے بغداد کو باخبر کر دیا تھا۔ سید نے مجھ سے فرمایا یہ تم ہو جس کو شفا نصیب ہوئی ہے، سارے شہر میں اس کا چرچا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ سید گھوڑے سے اترے، میری ران دیکھی اور اس سے پہلے زخم دیکھ چکے تھے لیکن اب اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ یہ دیکھ کر سید بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ وزیر نے مجھے بلایا اور کہا کہ سامرہ سے اس طرح کی ایک خبر آئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے مربوط ہے، آپ جلدی اس خبر سے مجھے مطلع کریں۔ سید مجھے اس وزیر کے پاس جو قمی تھا لے گئے اور کہا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور میرے اصحاب میں مجھ سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ وزیر نے کہا وہ واقعہ میرے لیے بھی بیان کرو۔ میں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر نے طبیبوں اور جراحوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے۔ جب سب آ گئے تو وزیر نے کہا تم نے اس شخص کے زخم کو دیکھا تھا؟ سب نے کہا ہاں۔ دریافت کیا اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے کہا اس کا صرف علاج یہ ہے کہ پیر کاٹ دیا جائے، اگر کاٹ دیا جائے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ دریافت کیا فرض کرو کہ زندہ بچ جائے تو اس زخم کا کتنے دنوں میں اچھا ہوگا؟ انہوں نے کہا کم سے کم 2 مہینے تک زخم باقی رہے گا، پھر کچھ مندمل ہوگا لیکن وہاں پر سفید نشان پڑ جائے گا اور وہاں بال بھی نہیں نکلیں گے۔ پھر دریافت کیا کہ تم لوگوں نے کتنے دن پہلے اس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا آج 10واں دن ہے۔ وزیر نے ان کو نزدیک بلایا اور میری ران دکھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ دوسری ران سے بالکل فرق نہیں ہے اور اس زخم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس وقت ان میں سے ایک عیسائی طبیب نے چیخ ماری اور کہا واللہ ھذا من عمل المسیح، خدا کی قسم یہ عیسیٰ بن مریم کا معجزہ ہے۔ وزیر نے کہا جب تم لوگوں میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کام کس کا ہے۔ یہ خبر خلیفہ تک پہنچی، اس نے وزیر کو طلب کیا، وزیر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ مستنصر خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ سارا واقعہ اس کے لیے بیان کروں۔ جب میں نے سارا واقعہ سنا دیا تو مستنصر نے خادم سے ایک تھیلی منگوائی جس میں 1000 دینار تھے۔ مجھ سے کہا کہ اس کو اپنے مصرف میں لاؤ۔ میں نے کہا میں اس میں سے ایک دانہ بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کس سے ڈر رہے ہو؟ میں نے کہا اسی سے جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ابو جعفر، مستنصر سے کوئی چیز قبول نہ کرنا۔ خلیفہ کا چہرہ اتر گیا اور رونے لگا۔ صاحب کشف الغمہ کا بیان ہے کہ حسن اتفاق یہ ہے کہ جس دن اس واقعے کا
کو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ جب واقعہ بیان کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں اسماعیل کے فرزند شمس الدین محمد بھی ہیں، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، آپ نے زخم کے عالم میں اپنے والد کی ران دیکھی تھی؟ کہا، میں اس وقت بچہ تھا لیکن صحت کے زمانے میں ران دیکھی تھی، وہاں بالکل بال نکل آئے تھے اور اس زخم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے والد سال میں ایک مرتبہ بغداد آتے تھے، سامرہ جاتے تھے، مدتوں وہاں رہتے تھے، مسلسل رویا کرتے تھے، افسوس کرتے رہتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ حضرت کی زیارت نصیب ہو جاتی، لیکن پھر یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ 40 مرتبہ زیارت کرنے گئے اور دوبارہ امام زمان کو دیکھنے کی حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حکایت کے خاتمے پر نجم الثاقب کے مؤلف شیخ خر عاملی کی کتاب عمل العمل سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل ہرقلی کے فرزند تھے، عالم فاضل تھے اور علامہ ہلی کے شاگردوں میں سے۔ سید بن طاووس بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے امام کو دیکھا۔ بعض افراد تو ایسے تھے جو جوابات امام سے دریافت کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ 11ویں صدی ہجری کے بلند مرتبہ جلیل القدر شیعہ عالم جناب شیخ خر عاملی اس کی داستان سے مشابہ ایک داستان نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے امام کی جانب سے تواتر سے ثابت ہے اور یقینی ہے۔ مزید یہ بھی فرماتے ہیں، بہت ہی معتبر افراد نے مجھ سے بیان کیا کہ بیداری کے عالم میں صاحب الامر علیہ السلام کو دیکھا اور متعدد معجزات دیکھے ہیں، اور امام بزرگوار نے ان لوگوں کو بعض پوشیدہ اور غیبی باتوں سے باخبر کیا بھی ہے۔ ان کے حق میں دعائیں فرمائی اور دعائیں قبول ہوئی اور ان لوگوں کو خطرات سے نجات دلائی جس کی شرح و تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب چیزیں امام علیہ السلام کے واضح اور آشکار معجزات ہیں۔ مزید یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے خود خواب کے عالم میں حضرت مہدی علیہ السلام سے معجزات دیکھے ہیں، بعد میں وہ ان معجزات کو نقل بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 791 سے شروع ہو کر پیج نمبر 798 تک پہنچ چکی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر ہمارے ساتھ آؤ کتاب پڑھے میں شرکت کرتے رہیے اور اس پیغام کو پہنچاتے رہے۔ والسلام